آپ کی ہوسٹ زرناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات وینس کے ساتھ. ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہر بات ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت موجود ہوتی ہے. تو آج جو مہمان شخصیت یہاں موجود ہیں, اپنے شعبے کے ماہر, بے تاج بادشاہ, اپنے کام میں ماہر, اپنی محنت سے, ایفرٹ سے آج وہ اس مقام پر پہنچے. تو آئیے بات کرتے ہیں راؤ امجد ملتان نشتر ہاسپٹل کے. تو بات کرتے ہیں ان سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں, ان کی مینجمنٹ کے بارے میں اور نشتر ہاسپٹل سے متعلق. آئیے جی, بالکل بات کر رہے تھے ایم ایس راؤ امجد نشتر کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں, باقی تفصیلات ان سے جانتے ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں, ان کی مینجمنٹ کے بارے میں, اور نشتر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. پہلے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راؤ امجد صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی دعائیں اللہ کا شکر ہے. کیا مصروفیات؟ مصروفیات بس مینجمنٹ کر رہے ہیں نشتر کی, دیکھ رہے ہیں مریضوں کو خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا راؤ صاحب, یہ بتائیے گا, بچپن سے ہی شوق تھا آپ کو ڈاکٹر بننے کا؟ نہیں بالکل نہیں. بچپن سے کیا شوق تھا؟ بچپن سے شوق تھا انجینئر بننے کا. تو یہ دھکا کس نے مارا؟ بڑے بھائی نے. کیوں اتنا ستیلا پن کیوں؟ ایکچولی 5 بھائی تھے ہم, اور والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں سب سے چھوٹا تھا گھر میں. باقی چاروں جو ہیں وہ انجینئرنگ لائن کے تھے, ٹیکنیکل لائن کے. تو انہوں نے کہا بھائی انجینئر کے لیے تو ہم ہیں, تو آپ جو ہے نا, جو والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, چلو گھر کا ڈاکٹر بن جائے گا, ہمیں پتہ ہے کہ آپ بن جاؤ گے, کیونکہ میں ذرا ضرور سے زیادہ بھی کچھ پڑھا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا جی بن جائیں گے. اور جو میٹرک میں پھر اچھے نمبر آئے تو انسٹیڈ آف پری انجینئرنگ کے انہوں نے پھر پش کر دیا پری میڈیکل میں. تو آج کیا سمجھتے ہیں, مطلب اس مقام پر پہنچ کر آپ اس فیلڈ سے مطمئن ہیں, یا آج بھی کوئی حسرت کسک ہوتی ہے کہ یار انجینئر ہی ہوتا؟ نہیں, الحمدللہ مطمئن ہے, بالکل مطمئن ہے. اور لوگوں کی دعائیں اتنی ہیں اس فیلڈ کے اندر, لوگوں کی محبتیں اتنی ہیں کہ آپ تھوڑی سی ان کی خدمت کر دیں, آپ تھوڑا سا ان کے کام آ جائیں, تھوڑا سا سمتی کے ساتھ بات کر لیں, اور لوگ اتنے مشکور ہوتے ہیں, لوگ اتنے شکر گزار ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کو خود شرمندگی ہونے لگ پڑتی ہے کہ یہ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں. سر آج کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی خدمات کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں, کہ لوگوں کے ریلیف کے لیے آپ نے کام کیا, آپ اپنے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میرا شروع سے میں نے جوائن کیا گورنمنٹ سروس 93 میں ایز اے میڈیکل آفیسر, اور میں تقریباً 17 سال میری سروس جو ہے وہ پیری فری کی ہے, پی ایچ یوز, آر ایچ سیز. اور 2012 میں سڈنلی مجھے ڈپٹی ڈی ایچ او ملتان لگا دیا گیا مینجمنٹ میں, حالانکہ میرے مزاج میں نہیں تھا, کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا مزاج کا تیکھا بندہ تھا, اب نہیں ہوں. تو وہ مجھے ہمارے دوست ہیں, ہمارے سینئر ہیں, محترم شاہد بخاری صاحب میرے ڈی ایچ او تھے, تو انہوں نے مجھے ایک دن بلایا کہ جناب راؤ صاحب کدھر ہیں؟ میں کہا سر میں سینٹر پہ بیٹھا ہوں. کہتا جی فوراً آئے. میں ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے جناب پکڑ کے مجھے لے گئے ہیں اس ای ڈی او صاحب کے پاس. انہوں نے جاتے ہی یہ کہا سر ان سے میرے ڈاکٹر راؤ امجد ہمارے نیکسٹ ڈپٹی ڈی ایچ او ملتان. اس دن سے مینجمنٹ میں آ گئے. 5 سال تقریباً میں نے ڈپٹی ڈی ایچ او شپ کیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ ڈی ایم ایس سول ہاسپٹل, ڈی ایم ایس شہباز شریف ہاسپٹل, پھر اس کے بعد ایم ایس ٹی ایچ کیو شجاع آباد, پھر ایم ایس ٹی ایچ کیو جلال پور پیر والا, پھر ایم ایس ڈی ایچ کیو جو کہ ایک کمبائنڈ ہاسپٹل تھا, 3 ہسپتالوں پہ مشتمل, ڈی ایچ کیو ملتان, اور اب الحمدللہ 21 اکتوبر سے میں ایم ایس نشتر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اچھا راؤ صاحب, جب فرسٹ ٹائم آپ کو پکڑ کے مینجمنٹ میں لے گئے, آپ کا کیریئر کا آغاز ہوا مینجمنٹ میں, تو آپ کے کیا جذبات تھے, یا بس آپ نے کہا چلو ہو ہی جائے گا؟ نہیں, ہو ہی جانا تھا. مینجمنٹ جو ہے نا وہ بڑے ٹھنڈے دماغ کا کام ہے. مطلب سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی ویری کول, اینڈ سم ٹائم آپ کو ظاہر ہے کمبینیشن ہے بیک فٹ اینڈ فرنٹ فٹ کا. تو میں بیک فٹ والا بندہ نہیں تھا, اس لیے مجھے مشکلات والے. یہ تیکھا پن آپ کو وراثت میں ملا یا آپ کی اپنی طبیعت میں تھا, مطلب باپ بھائی خاندان خون میں شامل تھا؟ رانے کی وجہ سے, رانا کاسٹ ہے ایسے ہی جی. تو سر اب کس طرح کنٹرول کیا ہے اس کو, بس اس تیکھے کے پن بعد کو؟ بہت برداشت کرنے کی عادت ڈالی ہے, سننے کی عادت ڈالی ہے. اب شروع میں پیشنٹس پہ, مطلب پیشنٹ کے ساتھ کس طرح سا بہیو تھا؟ کے بعد جو ہے پیشنٹس کے ساتھ آلویز ویری سمپیتھک ود دی پیشنٹ. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ بڑے دکھ اور تکلیف میں آپ کے پاس آیا, اس کو نیچے آپ نظر آ رہے ہیں اور اوپر اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں. آپ اس کو دھکا نہ دیں,
آپ اگر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو پیار سے گائیڈ کر دیں, اس کے ساتھ پیار سے 2 باتیں کر لیں گے, اس کا آدھا مرض ٹھیک ہو جائے گا. یہ میں ہمیشہ اپنے جونیئرس کو بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں. اور آپ کے بولے ہوئے 2 سمپتی کے بول جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتے ہیں اس کے لیے. اچھا جس طرح سے آپ کی مصروفیات ہیں ماشاء اللہ سے پورا نشتر کی جو مینجمنٹ ہے آپ کے ذمے ہے, تو اس سے پہلے جب آپ مینجمنٹ میں نہیں تھے تو ظاہر بات ہے آپ کی مصروفیات اس کے علاوہ کچھ شوق ہوں گے, کچھ مشاغل ہوں گے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. میں گیمز اور گارڈننگ یہ 2 میرے شوق تھے جی. اور گیمز کے اندر آئی ہیو بن کیپٹن نشتر میڈیکل کالج, آئی ہیو بن ممبر آف دی فٹ بال ٹیم آف دی نشتر میڈیکل کالج, کلاس کی کرکٹ ٹیم, فٹ بال ٹیم, ہاکی ٹیم, بیڈمنٹن ٹیم, انٹر کلاس بیڈمنٹن چیمپئن, اور بڑے اچھے لیول کی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. میرے ساتھ کھیلے ہوئے 4 لوگ جو ہیں وہ نیشنل ٹیم میں کھیلے ہوئے ہیں, لیکن بس ایک وہ کہ بھی بننا ہے ڈاکٹر, اور اللہ جنت نصیب کرے والد صاحب وہ بھی جب ذرا سال میں 1 دفعہ جب سکائی کرتے تھے تو ذرا اچھی ٹکا کر دیا کرتے تھے. صاحب آپ بھی اپنے بچوں کی سکائی کرتے ہیں؟ کرنی پڑ جاتی ہے جی کبھی کبھی. اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, بڑے کی شادی کرتے ہیں. پیرنٹس میں بچوں کے ساتھ زیادہ کمپرومائز کون کرتے ہیں؟ پریشر زیادہ کس کا ہے؟ پریشر میرے خیال میں دونوں کا ہی ہونا چاہیے, اور دونوں کا نہیں بھی ہونا چاہیے. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو ٹھکائی ہو سکتی ہے. ویسے تھوڑا سا تو ہوگا نا کہ جیسے ماں کا پریشر زیادہ ہے, ماں سے زیادہ کلوز ہے, باپ سے زیادہ کلوز ہے. میرے بچوں کی تربیت کے اندر میری مصروفیات مینجمنٹ کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ان کی والدہ کا ہاتھ بہت زیادہ ہے. ان کے پڑھائی لکھائی کے اندر ان کی لے کے بیٹھنا اور سارا کچھ کرنا ان کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مسز میری جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, شی از ناؤ ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ شہباز اپنا خواجہ فرید سوشل سیکورٹی ہاسپٹل, اور ابھی مطلب وہ بھی مینجمنٹ میں آ گئی ہیں کیونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو انہوں نے سنبھالا ہے, انہوں نے پڑھائی کیا. لیکن آپ بھی ڈاکٹر, آپ کی مسز بھی ڈاکٹر, بہت مصروفیت کا ہے یہ شعبہ جو میڈیکل کی فیلڈ ہے, اس کے باوجود بچوں پہ کس طرح سے توجہ دی, کس طریقے سے مطلب آپ نے ان کا فیوچر جو اتنا جس مقام پہ آ دیکھیں میں کرتا تھا پک اینڈ ڈراپ, یا اس وقت جب وہ دیکھتی تھی ان کی والدہ کہ جناب یہ نہیں ہے, میری مداخلت ضروری ہو گئی ہے, تو میری مداخلت ہو جاتی تھی. سپریم کورٹ جو ہے نا جی وہ تھوڑی سی جو ہے نا جی آنکھ شانکھ دکھانے کے لیے وہ کہہ دیا کرتی تھی مجھے, تو موسٹلی وہی پڑھاتی تھیں اور انہی کا چیک تھا اس کے اوپر. اب میرا زیادہ تھا پک اینڈ ڈراپ, بلکہ وہ بھی میں اور مسز کٹھے پک اینڈ ڈراپ کیا کرتے تھے. ان کو ہم نے صبح ان کو چھوڑنا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ چلا جانا ہے, پھر واپسی پہ ان کو پک کرنا ہے, گھر آ جانا ہے, پڑھانا ہے. میرا چونکہ کلینک بھی میں کیا کرتا تھا اس وقت, تو میں نے کلینک بھی دیکھنا ہوتا تھا, جاب بھی دیکھنی ہوتی تھی. ایک میں پارٹ ٹائم جاب بھی اس وقت کرتا تھا, میں نے وہ بھی دیکھنی ہوتی تھی. اچھا سب بچوں پہ تو آپ دونوں کا پریشر تھا, دونوں ہی کمپرومائز کر کے چلتے ہیں. ایک دوسرے کے حوالے سے اگر بات کی جائے کس کا ستارہ ہے ابھی ہے؟ دیکھیں جی گھر کے اندر نہیں وہ رانا نہیں ہے. پھر تو آپ کا ستارہ ہے بھی ہوگا. نہیں وہ گھر کے اندر سر میرے خیال میں تھانے دار کے. اچھا راؤ صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ گھر میں آئی جی کی بیوی آئی جی ہوتی ہے, تھانے دار کی تھانے دار ہوتی ہے, ایم ایس کی ایم ایس ہوتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہونا بھی چاہیے, گھر کی اسموتھ رننگ کے لیے ہونا بھی چاہیے. آئی تھنک کہ بھی وہ آپ جو باہر کر رہے ہیں تو ایک اس کی حدود ہونی چاہیے جس کے اندر اس کو گھر کی سلطنت کی ملکہ بیوی ہونی چاہیے. اچھا سر آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں جی. بڑا بیٹا ہمایوں امجد ماشاءاللہ ابھی اس کی سرجری کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ہے, وہ بھی میڈیکل کی, اور ایم آر سی ایس کا فرسٹ پارٹ بھی کر لیا ہے اس نے. ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, نشتر سے کی ہے اس نے. اور ابھی چھوٹا بیٹا جو ہے میرا وہ ماشاءاللہ الیکٹریکل انجینئر, اس نے کیا تھا بحریہ سے بی ایس کیا تھا الیکٹریکل میں, پھر ہی وینٹ ٹو آسٹریلیا, وہاں سے پھر وہ ماسٹرز کر کے آیا, اور آج کل وہ ایک امریکن فرم ہے اسلام آباد میں, اس میں جاب کر رہے ہیں. مطلب آپ نے اپنی جو خواہش تھی, جو اپنی کسک تھی, وہ چھوٹے بیٹے میں پوری کری. دیکھیں میں نے دونوں بیٹوں کو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ بننا ہے. یہ بڑا والا 22 چوائس ڈاکٹر بنا ہے, چھوٹا والا 22 چوائس انجینئر بنا ہے. میں نے صرف ان کو یہ کہا تھا, میں کہا یار جو بھی بننا ہے نا ایک مائنڈ بنائیں, ٹھیک ہے نا, جو ادھر میں آپ کا مائنڈ چلتا ہے وہ آپ چلائیں.
بڑے کا شروع سے ہی مائنڈ یہ تھا کہ ہاں جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور چھوٹا ہمیشہ سے ہی ڈاکٹروں کے خلاف تھا کہ یہ کوئی زندگی ہے کہ صبح بھی مریض، دوپہر کو بھی مریض، رات کو بھی مریض تو وہ کنٹینیو. اب کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ سے پورا نشتر ہی آپ کے لیکن انڈر ہے. مجھے نشتر ایم ایس نشتر جو ہے مینجمنٹ کوئی بھی ہے وہ 24 آور جاب ہے. میں رات کو 2 میں پچھلی رات بھی تقریباً 2:30 بجے گیا ہوں یہاں سے، اور رات کو میں 1 2 3 بجے تک بھی آ جاتا ہوں. سرپرائز وزٹ کرنے ہیں. ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، میں صبح آتا ہوں تو شام کو تقریباً 5 6 بھی بج جاتے ہیں مجھے. میں نے اپنا سارا کام جو ہے وہ کر کے نکلنا ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا میرا جو آفس ہے وہ اوپن ڈور پالیسی ہے. میں جہاں پہ بھی رہا ہوں میری اوپن ڈور پالیسی. ایوری باڈی کین کم، اینی باڈی کین کم ٹو مائی آفس، اور کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ اس کا حل ہو جاتا ہے اسی وقت. اچھا رامجد صاحب، آج اس فیلڈ میں آپ اس مقام پر ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ کیا سوچا کہ یہ فیصلہ بڑا غلط تھا؟ نہیں، اس وقت تو یہ ظاہر ہے تکلیف دہ تھا، کیونکہ میرا ایک مائنڈ تھا. میں جب بھی کوئی نئی بک لیا کرتا تھا تو اس کے پہلے پیج کے اوپر ٹائٹل کے اس کی بیک سائڈ کے اوپر میں ایک جملہ لکھا کرتا تھا، آئی وش ٹو بی این انجینئر. اور پھر جب مجھے پش کر دیا گیا میڈیکل کی طرف تو وہ ایک جو ڈریم تھا، جو ایک میں نے بنایا رکھا تھا ٹارگٹ کہ میں نے یہ بننا ہے، وہ ظاہر ہے بریک. لیکن خیر اچھا، میڈیکل بھی بغیر کسی رکاوٹ کے الحمدللہ. سر اس کے علاوہ آج کیا مصروفیات ہیں؟ کیونکہ مصروفیات تو آپ کی بہت ہیں، تو جو آپ کے شوق تھے، جو آپ کے مشاغل تھے، کیا آج بھی کنٹینیو ہیں؟ اب ٹائم نہیں ملتا. میں نے مسلسل گیم جاری رکھی جب سے میں مینجمنٹ میں آیا ہوں. اس سے پہلے تک، بلکہ اس کے بعد بھی 2011 میں مینجمنٹ میں آیا تھا، اور 2011 سے اب تک جو ہے وہ تقریباً اب مجھے تقریباً 6 7 سال ہو گئے ہیں میں نے گیمز وغیرہ بالکل چھوڑ دی ہیں. واک شاک کر لیتے ہیں کبھی، باقی جو گھر کی مصروفیات ہیں، ہاسپٹل کی مصروفیات ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس کامیاب زندگی کے پیچھے زیادہ رول پلے کس کا ہے پیرنٹس میں سے؟ میرے پیرنٹس میں سے والدہ کا جو ہے وہ یہی تھا کہ ان کا مطلب سپورٹیو تھا. والد صاحب ذرا سخت مزاج کے تھے، آرمی میں رہے، انڈین آرمی، مطلب وہی دیکھتے تھے. لیکن میرے ٹیچرز، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے ٹیچرز بہت اچھے ملے. ان کی گائیڈنس، ان کی محنت جو ہے جو انہوں نے کی ہے، ہم نے اس کو پورا رسپانس دیا ہے. ڈیلی کا آپ ڈیلی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ کا ایک ٹارگٹ بنا لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے اور یہ میری منزل ہے، اور آپ چل پڑتے ہیں اس کی طرف، تو پھر کوئی نہیں روکتا آپ کو. راؤ صاحب، جس طرح والد صاحب پولیس میں تھے، انہوں نے نہیں چاہا کہ میرا کوئی بچہ اس ڈپارٹمنٹ میں، اس فیلڈ میں آ گیا ہے؟ ہم 5 بھائیوں میں سے کوئی بھی انہوں نے پولیس میں نہیں جانے دیا، کوئی بھی. آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو شوق نہیں اور تھا؟ سرکاری سروس میں بھی صرف میں ہوں، باقی سب کا اپنا اپنا کام تھا. اچھا، ڈاکٹرز کے حوالے سے جو ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ایفرٹس کرنی چاہیے، کس طریقے سے پڑھائی کرنی چاہیے کہ وہ کامیاب ڈاکٹر بن سکیں؟ پڑھائی تو خیر پاس ہونے کے لیے آپ کو پڑھنا تو پڑتا ہے. میڈیکل جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے جو وہ جی یہ ایف ایس سی ہے، بس جی پڑھ لیں جی ایف ایس سی آپ نے کر لی تو ڈاکٹر بن گئے. بس وہ رگڑا لگا کے ایف ایس سی کرتے ہیں، نمبر لیتے ہیں. اس کے بعد جب میڈیکل میں آتے ہیں تو پہلے سال پتہ لگ جاتا ہے کہ یار ایف ایس سی تو کچھ بھی نہیں تھی. یہ پہلے 6 مہینے تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ پڑھ کیا رہے ہیں. تو 6 مہینے کے بعد سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ جناب اس کی جو ٹرمنالوجی ہے میڈیکل کی، خاص کر کے اناٹمی کی، وہ 6 مہینے بعد تو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. تو اس کے سامنے وہ پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ ایف ایس سی کے 2 سال سے بھاری ہیں. تو یہ پڑھائی جو پریکٹیکل کا ٹینور ہوتا ہے وہ زیادہ ٹف ہے یا بات کا؟ دیکھیں، آپ نے انسانوں کا علاج کرنا ہوتا ہے. آپ نے کوئی بھیڑ بکریوں کا علاج تو کرنا نہیں ہے کہ چلو جی مر بھی گئی تو خیر ہے. اور انسانوں کے علاج کے لیے آپ کی جو تربیت ہے وہ بڑی ٹف ہونی چاہیے. ہمارے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے میڈیکل کے اندر. ایگزامس کے اندر ایک سبجیکٹ کا امتحان جو ہے وہ 6 پروفیسر بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور کرائٹیریا اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایگریگیٹ مارکس سپوز 50% چاہیے پاس ہونے کے لیے، اور آپ نے سپوز 70% مارکس لے لیے ہیں، 80% مارکس لے لیے ہیں، لیکن ان 6 میں سے ایک پروفیسر کے پاس آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ فیل ہیں. یو ہیو ٹو اپیئر اگین. تو بہت کھنگال کے ظاہر ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری دی جاتی ہے
کوئی وہ نہیں ہے. لیکن MBBS کے بعد آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. اب تو خیر ہمارے دور کے اندر یہ اسپیشلائزیشن کا اتنا نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ بڑی مطلب محنت کے ساتھ اور اس کے ساتھ اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. سپر اسپیشلٹیز آ رہی ہیں, ہر چیز کی نئی سے نئی اسپیشلٹی آ رہی ہے. اور وہ جو دور تھا آج سے 30 سال پہلے کا دور اور آج کا دور بہت ڈفرینٹ ہے. کس لحاظ سے کیا سمجھتے ہیں, کیا ڈفرینس آ گئی ہے, اسپیشلٹیز آ گئی ہیں, ریسرچ آ گئی ہے, بہت کچھ چینج ہو گیا اور اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ڈیلی کی بیسس کے اوپر ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. مطلب جو ترقی ہے آپ سے سمجھیں کہ بہت ریپڈلی ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ رپورٹک سرجری تک آ گئی ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپریشن کر سکتے ہیں. آپ کا پیشنٹ جو ہے آپ سے ہزاروں میل دور ہے, آپ یہاں پہ بیٹھ کے سرجری کر لیتے ہیں. مطلب سائنس جس طرح سے آگے چلتی جا رہی ہے وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جی بالکل. راؤ امجد صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے, لیکن لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز, کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک. راؤ امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باقی گفتگو کا سلسلہ جہاں سے قطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی راؤ صاحب, تھوڑی سی مینجمنٹ کے بارے میں آپ کی بات کرتے ہیں, نشتر ہاسپٹل کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا نشتر ہاسپٹل آج بھی ایشیا کے بڑے ہاسپٹل میں شمار ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, نشتر کا ہاسپٹل آج بھی ایشیا کے بڑے ہاسپٹلز میں شمار ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ہے علاقے کا یہ سب سے بڑا ہسپتال ہے. ساؤتھ پنجاب کا یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. اس کا جو ڈرینیج ایریا ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ نہ صرف ساؤتھ پنجاب بلکہ KPK اور بلوچستان اور اب یہ موٹر وے بننے کی وجہ سے اپر سندھ کو بھی ہم ڈرین کر رہے ہیں. بہت ڈرینیج ہے کیونکہ یہ سینکشنڈ بیڈ جو ہیں نشتر ہاسپٹل کے وہ 1700 بیڈڈ ہاسپٹل ہے نشتر. لیکن اس وقت بھی ہمارے پاس مور دین 2900 3000 پیشنٹ ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں. سہولیات کی اگر بات کی جائے تو کس قسم کی سہولیات؟ دیکھیں آلموسٹ ہر قسم کی سہولیات نشتر میں اویلیبل ہیں. نشتر میں تمام اسپیشلٹیز اویلیبل ہیں اور ہر قسم کی آلموسٹ ہر قسم کی جو ہے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں. سر مینجمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے مینجمنٹ میں کمی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کمی ہے اور اس کی یہ اصلاحات ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہر مینیجر کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے. ہر مینیجر جو ہے وہ چیزوں کو ڈفرینٹ نظریے سے اور ڈفرینٹ اس کا ویو ہو سکتا ہے. میرا ہمیشہ سے یہ ویو رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے درمیان ایک پیار محبت کے ساتھ کوآرڈینیشن پیدا کرنی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو ایک ماحول دینا ہے جس کے اندر وہ بہتر طور پہ کام کر سکیں. دیکھیں کوآرڈینیشن اور فیسیلیٹیشن دو مینجمنٹ کے دو اصول ہیں, بلکہ 3 اصول کہنے ہیں. کوآرڈینیشن ہے, فیسیلیٹیشن ہے اینڈ ایگزیکیوشن ہے. جب آپ یہ 2 چیزیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, جس کو پینسل چاہیے آپ اس کو پینسل دے رہے ہیں, جس کو جہاز چاہیے اس کو آپ جہاز دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ بندہ کام نہیں کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے آپ کو ایگزیکیوشن کے اختیارات بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں. میں ایگزیکیوشن کو بڑا پیچھے رکھا ہوا ہوتا ہے. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ چیزیں اور معاملات جو ہیں وہ پیار محبت سے چلتے رہیں اور جو کام پیار سے لیا جا سکتا ہے میرے خیال میں سختی کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا. سختی کے ساتھ وہ کام تو کر دیں گے بٹ دے گیٹ امیون آفٹر سم ٹائم.
اچھا راؤ صاحب، آپ اپنے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا اقدامات کیے یا مزید اس کو لے کر کے آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے؟ دیکھیں نشتر کے اندر جب میں نے 21 اکتوبر 2022 کو جوائن کیا، ابھی تقریباً 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں مجھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی چینج اس کے اندر آئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی نشتر کے اندر چینج آئی ہے. ہمارا جو سب سے جو پرابلم تھا، امیجیٹ پرابلم تھا، وہ میڈیسن سپلائی تھی. میڈیسن کی پرچیز نہیں ہوئی تھی. میڈیسن کے 66 آئٹم کے آرڈر گئے ہوئے تھے، ان کی ابھی ڈلیوری شروع نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو منیمم انہوں نے میرے آنے سے پہلے ایک کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ 191 آئٹمز جو ہیں یہ ہونے چاہیے. اس میں سے 66 کے آئٹمز گئے ہوئے تھے. پھر ہم نے منسٹر صاحبہ سے اور سیکرٹری صاحب سے بڑی ان کی نوازش ہے، ان کی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بڑا تعاون کیا. سیکرٹری ہیلتھ ہمارے جو ہیں قاضی جاوید صاحب، انہوں نے اور میڈم نے یہاں پہ جب سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا تو ہم نے وہ پرابلمز بتائے ان کو، انہوں نے اکنالج کیا اس کو. اور اگلے دن پھر لاہور میں ہمیں آنے کا کہا، مجھے وی سی صاحب کو، پرنسپل صاحب کو اور ڈی ایف صاحب کو. وہاں پہ جا کے ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی. انہوں نے اکنالج کیا کہ ہاں جی واقعی پرابلم ہے. اور 78 کروڑ کا جو بجٹ ہوتا ہے میڈیسن کا، جس کے اندر آپ کی لیب بھی آ جاتی ہے، آپ کی جو ہے ایکس ریز بھی آ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی جو ہے آپ کا جو ہے آکسیجن، جو میڈیکل گیسز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. اس کے بعد کوئی 32 کروڑ پہ بچتے ہیں میڈیسن کے. 32 کروڑ کے اندر ظاہر ہے نشتر نہیں چلایا جا سکتا. اس کے لیے کم سے کم بھی اگر بجٹ ہو میڈیسن کا تو وہ 1.5 سے 2 ارب ہونا چاہیے کم سے کم. تو 32 کروڑ اور 1.5 سے 2 ارب میں بہت فرق. ہم نے پھر ان کو کہا جی کہ ہمیں 540 ملین آپ امیجیٹلی دیں. انہوں نے ایگری کیا جی. سیکرٹری صاحب نے بھی اور منسٹر صاحبہ نے بھی، فائنانس کے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ہمارے اوپر پینڈنگ لائبلٹیز تھیں کہ 400-450 ملین کی، وہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی پے کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ آرڈرز دیے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس کوئی جب میں آیا تھا تو آلموسٹ کچھ 61 آئٹمز 191 میں سے موجود تھے. اب الحمدللہ جو ہیں ہمارے پاس ٹوٹل ملا کے اس لسٹ کے علاوہ بھی کوئی 215 آئٹمز ہمارے پاس ہیں. اور جو ایل پی چل رہی تھی 30-35 لاکھ کی ڈیلی کی بیس کے اوپر، وہ اب ہم تقریباً 3-4-5 لاکھ کی رینج میں لے آئے. میڈیسن اویلیبلٹی بڑی ہے، سروس ڈیلیوری بڑی ہے. کیا سمجھتے ہیں فارمیسی سے یہاں سے جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں دوائیاں، کیا ساری کی ساری نشتر فارمیسی میں مل جاتی ہیں؟ یہ کون سی دوائیاں جو نشتر فارمیسی سے نہیں ملتی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہمارے پاس کمی ہے، لیکن ہم نے اب یہ کیا ہے سلسلہ کہ جو ہمارے پاس میڈیسن اویلیبل ہے اس کی ہم نے ہر وارڈ کے اندر لسٹ لگوا دی. ہر وارڈ کے مین جو اس کا جو نوٹس بورڈ ہے اس کے اوپر ایک لسٹ لگی ہوئی ہے، اور ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ آپ کوشش کریں اپنے آپ کو اس لسٹ کے اندر کنٹین کرنے کی. ہاں اگر کچھ بہت ضروری چیز ہے تو وہ پیشنٹ سے منگوائیں. پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ اس وقت دیکھیں جی ایمرجنسی کے اندر آپ کے پیشنٹ کے اوپر 1 روپیہ لگے یا 1 لاکھ لگے، وہ فری آف کاسٹ، 100% فری آف کاسٹ. لیبر روم کے اندر ایمرجنسیز کے اندر ہم فری آف کاسٹ سروسز دے رہے ہیں. نیکو ہے، نیونیٹل آئی سی یو ہے، آئی سی یو ہے، کیئر شور ہے، کیئر بھی شور ہے، کیئرنگ ہے. دیکھیں کیئرنگ لوگوں کو شکایت ڈیفینیٹلی رہتی ہے. دیکھیں پبلک سیکٹر کے اندر جو ہے یا جہاں پہ بھی آپ کی جو پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ 100% پیشنٹس کو یا 100% لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آئے ہم اس کو سمپتھیٹیکلی دیکھیں، اور الحمدللہ پیشنٹ سیٹسفیکشن امپروو ہوئی. پیشنٹس کے ساتھ عملے کا جو رسپانس ہے، جو بیہیویئر ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت اسٹرکٹلی، بہت روڈلی بیہیو ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ جو ہے ابھی ویکلی اور منتھلی بیسس کے اوپر ہم میٹنگز کر رہے ہیں اسٹاف کے ساتھ. ان کو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو اپنا مہمان سمجھیں، آپ اس کے ساتھ پیار سے بات کریں، ہارشلی پیش نہ آئیں. وہ تنگ آیا ہوا بندہ ہے، وہ گھر سے تنگ ہو کے نکلا ہوا ہے، اریٹیٹڈ ہے، آپ کا بیہیویئر اس کو مزید اریٹیٹ کر سکتا ہے. یہ ہم جو ہیں بیہیویئر چینج کی کلاسز بھی لے رہے ہیں، ٹریننگز بھی دے رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایک چینج ہے. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی نشتر کے اندر ایک چینج ہے. دیکھیں نشتر کے اندر A to Z سارے کے سارے کوئی PhD نہیں ہے. ہر مائنڈ کا بندہ ہے، ہر کلاس کا بندہ ہے. وہ ظاہر ہے وہ اس نے
रिस्पॉन्स भी उसी अपनी ट्रेनिंग, उसी अपनी एजुकेशन के बेस पे देना था। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो हैं, जो दर्जा चारम के लोग हैं, गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं, इसके बाद वार्ड का स्टाफ है, फिर पैरामेडिक्स हैं, मेडिक्स हैं, ये सब जो हैं अपने मरीज़ के साथ जो है वो शाइस्तगी के साथ पेश आएँ और उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें। चल राव साहब, वो मोस्टली देखने में आया है बसरा में ऐसा होता है कि निश्चित में जो ठेके होते हैं उनके ओवर चार्जेस वसूल किए जा रहे होते हैं, उसके वाले से क्या एकदम आता है, उनको क्या चेक एंड बैलेंस के लिए क्या लगा? इनके साथ जब मुआहदे होते हैं, ये मेरे आने से पहले के हुए सारे के सारे, अभी हमने और भी दिए हैं और वो हमने काफ़ी कॉस्टली भी दिए हैं। ओपन बोली पे होता है ये सारा कुछ, जितने भी ये ठेके होते हैं ओपन बोली के ऊपर होते हैं, ये क्लोज टेंडर नहीं होता। तो डेफिनेटली शिकायतें आती हैं, जहाँ पे इनका दाव लगता है वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ होता है कि अगर आपने ओवर चार्जिंग की तो आपको फ़ी शिकायत ये फ़ाइन किया जाएगा। और जैसे ही हमारे नोटिस में ये चीज़ लाई जाती है या आती है, मेरे AMS जो हैं, सिक्योरिटी चीफ जो हैं, ये अमूमन करते रहते हैं विज़िट, तो हम उनको फौरी तौर पे उनको स्नब भी करते हैं, उनको फ़ाइन भी करते हैं, उनको वॉर्न भी करते हैं, और अगर 3 से 4 फ़ाइन हो जाते हैं तो हम उनका जो है वो जो है ठेका भी कैंसिल कर सकते हैं। सर, इसके बाद अगर हम कैंटीन को देखते हैं, कैंटीन में आप क्या समझते हैं, जो खाना है क्या वो मेयारी है? देखिए, सफाई कैंटीन के अंदर हमने बहुत, अभी आप चले जाएं आपको हेल ऑफ डिफरेंस फील होगा सफाई के लिहाज से। अंदर जहाँ पे खाना बन रहा है उसकी सफाई देखें, जहाँ पे खाना जो है रखा हुआ है वो जगह देखें, और जहाँ पे खाना सर्व हो रहा है उसकी सफाई के अंदर हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। अभी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह एक अपने स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी एक कैफेटेरिया बनाने जा रहे हैं। वो हमने बातचीत कर ली है एक फिलैंथ्रोपिस्ट से, वो हमें एक जगह बना देंगे जो कि डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स, मेडिक्स के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी, और जो बकाया जो है जनरल प्लेस जो है उसको भी हम इम्प्रूव फर्दर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके लिए एक पिंडी की फर्म हमारे पास आना चाह रही है, अच्छी फर्म है, उसने हमें गारंटी दी है कि आपको खाना जो है वो इंतहाई अच्छी क्लास का मिलेगा। तो उसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टेंडर के अंदर या नेक्स्ट ठेके के अंदर अगर वो आ जाती है तो उससे भी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगी। और बाकी हॉस्पिटल की सफाई के हवाले से मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमईन है। अभी पिछले दिनों 2-3 हफ्ते पहले CM साहब ने बिल्कुल सरप्राइज़ विज़िट किया है शाम के टाइम, इवन डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी नहीं पता था, कमिश्नर साहब भी बाद में ज्वाइन किया, कमिश्नर मुल्तान ने भी, उनको अकेले ही आए हैं, और ही रिमेन्ड इन हॉस्पिटल फॉर मोर देन 1 आवर, और उन्होंने तकरीबन कोई इस दौरान कोई 7 वार्ड्स चेक किए हैं, और उनको कोई ऐसा वो नहीं नज़र आया। अप्रिशिएट करके गए हैं कि आपने शाम को 6:30 पौने 7 बजे तक यहाँ पे रहे हैं, और वो अप्रिशिएट करके गए हैं कि आपकी सफाई वगैरह की सूरत हाल बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफाई की सूरत हाल बहुत अच्छी है, और 2 से 3 टाइम जो है मेरा सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है रात को 10 बजे भी उसने आखिरी राउंड करना है, मुझे रिपोर्ट करेगा, फिर मैंने खुद आ जाना होता है 11 बजे के बाद जो है वो मैं हफ्ते में 2-3 दिन जो है वो रात को सरप्राइज़ विज़िट कर लेता हूँ, कब जो है तकरीबन समझें कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान उनको ये भी पता है कि हमें सामने खुद भी आ जाना है। तो सफाई की सूरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव की है। सर, एक चीज़ और देखने में आई है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि इमरजेंसी में मोस्टली हमें जूनियर डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, यहाँ पे इस वक्त जो है सेक्रेटरी साहब के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं, और उन्होंने MSS को अख्तियार दे दिया हुआ है SR लेवल तक जो है वो किसी के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इवन ऐसा जो है, जो आगे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, असिस्टेंट्स हैं, एसोसिएट्स हैं, इनका एक ड्यूटी रूटा बना हुआ होता है, इनके जो भी ऑन कॉल वार्ड SR जो है वो हर वक्त मौजूद रहता है, और मैं ख़ुद इसको चेक करता हूँ, और राउंड दी क्लॉक जो है सीनियर रजिस्ट्रार की मौजूदगी आपको मिलेगी इमरजेंसी के अंदर। अच्छा सर, एक और बात और भी बताइएगा, मेडिकल के हवाले से जो डॉक्टर्स होते हैं या जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनकी रेजिडेंस के हवाले से मेरिट पे उन्हें रेजिडेंसी प्रोवाइड की जाती है? शहर के लोगों की, शहर के बाहर के लोगों की किस तरीके से, क्या मेरिट, क्या तरीके? देखिए, यहाँ पे हमने एक कमेटी बना दी है, वो जैसे कोई रेजिडेंस खाली होती है तो हम उसको नोटिफाई कर देते हैं कि ये रेजिडेंस, अब उसके ऊपर फिर दरख्वास्तें आ जाती हैं। सपोज़ कि वो रेजिडेंस जो है वो एक 16 स्केल की है,
تو ہم پھر 16 اسکیل سے ہی درخواستیں لیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ اس کا میرٹ کے لحاظ سے کیا ہے, سروس کے لحاظ سے کیا ہے. سر میرٹ شور ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب اس کو انشور کیا ہے. اب ہم نے جیسی جیسی ریزیڈنسز خالی ہو رہی ہیں یا نئی الاٹمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ ہم میرٹ کے مطابق کر رہے ہیں. ایک چیز یہاں اور پہ پہلے یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ ابھی 1 سال کے بعد مکان خالی ہونا تو وہ پہلے ہی بک ہو گیا ہوا ہے. اب ہم نے یہ سلسلہ بند کر دیا ہوا ہے. مکان خالی ہوگا, وہ نوٹیفائی ہوگا, اور اس کے بعد اس کو درخواستیں لی جائیں گی اور وہ میرٹ کے مطابق فیصلہ. اچھا سر, جس طرح سے بہت سے شعبہ جاتے ہیں, جس طرح گائنی ہو گیا, انفرولوجی ہو گیا, آرتھرو ہو گیا, سرجری ہوگی, میڈیکل ہو گیا, ان میں مشینریز کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ جدید مشینریز نشتر میں موجود ہیں؟ دیکھیں, نشتر کے اندر اکوپمنٹ کی جو فنکشنلٹی ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. اور یہاں پہ اپنے آنے کے بعد میں نے جو بایو میڈیکل ورک شاپ کے اندر جتنا اکوپمنٹ پڑا ہوا تھا پینڈنگ میں, وہ ہم نے موسٹلی ریپیئر کروا کے ان کے وارڈوں کو دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایمرجنسی کے اندر ہم نے کوئی 20 مانیٹرز کا مزید اضافہ کر دیا ہے. الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر مشینیں 2 جو ہیں وہ لے کے دی ہیں. ابھی ایک الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے ہم فردر جو ہے اس کو اضافہ کر رہے ہیں ایمرجنسی کے اندر. ایمرجنسی کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کو ہم نے اپنے سورسز کے اوپر رینوویٹ کر دیا ہے. سارے بیڈز وغیرہ چینج کر دیے ہیں اور ساری اس کی روف, فلائٹیں, نرسنگ اسٹیشنز وغیرہ تمام چینج کر دی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اور صفائی کی صورتحال ایمرجنسی کی مثالی ہے اس وقت. آپ کسی بھی وقت آئیں گے آپ کو انتہائی صاف ستھرا ماحول ملے گا, اور 100% میڈیسن اویلیبلٹی ہے ایمرجنسی کے اندر. آپ سے کوئی بندہ کوئی میڈیسن نہیں منگوائے گا. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, کرونا کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی کہ کرونا کے حوالے سے مطلب یہ لہر جو ہے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیڈز ہیں نشتر کے وہ کم پڑ جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے, کیونکہ کرونا کے دنوں میں مریضوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں, کرونا ہمارے پاس جب آئی واز ناٹ ہیئر اس وقت, کرونا کے اندر اتنا استفا لوڈ تھا کہ یہ سمجھے کہ ہاف آف دی نشتر جو ہے صرف کرونا کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا. ہمارے تقریباً 12 وارڈز میں کرونا کے پیشنٹس اس وقت موجود تھے, اور ہماری ساری ایفرٹس جو تھیں وہ, بلکہ کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں نشتر نے, آئی واز MSDHQ ایٹ دیٹ ٹائم, 4 ڈپارٹمنٹس جو ہیں نشتر نے میرے پاس شفٹ کر دیے تھے کہ جی اگر ہمارے پیشنٹ اس میں جو ہے ایڈمٹ ہم آپ کے پاس کریں گے اور ٹریٹمنٹ بھی ہم یہیں پہ کریں گے, جگہ یعنی کہ ہم آپ کی استعمال کریں گے نشتر میں, اس قدر شارٹ رہی. اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی میرے پاس ڈینگی اور کرونا کا سیزن ہے. کرونا بھی ختم نہیں ہوا, لوگوں کو احتیاط جاری رکھنی چاہیے, اس کی سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, اور سینیٹائزر جہاں پہ ہو سکے تو آپ بالکل یوز کریں, پبلک پلیسز پہ جانے پہ اوائڈ کریں. یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, کرونا کے لیے ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک وارڈ جو ہے وہ مخصوص کیا ہوا ہے, آپشنل ہے. ابھی تک ہمارے پاس کرونا کا کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس داخل نہیں ہے. ڈینگی کا بھی کوئی پیشنٹ کل تک داخل نہیں تھا, اس سے پہلے 2 دن ہمارے پاس ایک ڈینگی کا پیشنٹ داخل رہا ہے. یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہم ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ پورٹل کے اوپر دیتے ہیں, اور سینٹرل لیول کے اوپر سیکریٹری صاحب جو ہیں ہمارے سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے, وہ اور منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈیلی اس کی جو ہے وہ اپڈیٹ میں لیتے ہیں, اور وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے, میٹنگ بھی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ کرونا کی اور ڈینگی کی اسپیشلی اس ٹائم صورتحال کیا ہے. راؤ صاحب یہ بتائیے گا, کرونا کے دنوں میں یا ڈینگی جب اپنے پیک پر ہوتا ہے, مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو بیڈز کم پڑ جاتے ہیں, اس صورتحال میں جو دوسرے مریض ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ڈینگی اور کرونا انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ڈینگی جو ہے وہ جو ہے ویکٹر بورن ڈیزیز ہے, اور جبکہ کرونا جو ہے وہ ڈائریکٹ اسپریڈ ہے. ویکٹر بورن ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو ہوسٹ اور پیشنٹ جو ہے وہاں پہ جراثیم ٹرانسمٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے. جب تھرڈ پارٹی ڈینگی کے کیس کے اندر وہ مچھر ہے, اپنا ایڈیز ایجپٹائی یا ایڈیز ایلبوپیکٹس, جس کو ہم چینا مچھر بھی کہتے ہیں, بڑی آج کل اس کا وہ ایڈورٹائز بھی کیا جا رہا ہے اس کو. یہ مچھر جب ایک سیپٹک پیشنٹ کو کاٹے گا, ایک انفیکٹڈ پیشنٹ کو کاٹے گا, تو اس کے بعد ایک سائیکل اس کے اندر کمپلیٹ ہوگا, اور پھر یہ اس کو ٹرانسمٹ کرے گا میچور جو ہے
وائرس کو ہیلدی پیشنٹ کے اندر. یہ ایک ویکٹر بورن ڈیزیز ہے، جبکہ کرونا جو ہے وہ ویکٹر بورن ڈیزیز نہیں ہے، ڈائریکٹ اسپریڈ ہے. اس کے لیے یہ ظاہر ہے جب مچھر ہوگا تو ڈینگی بھی ہوگا. انتہائی شدید گرمی میں اور شدید سردی کے اندر یہ نہیں ہوتا. اب موسم کنڈیسیو ہے، جو ہے حالات جو ہیں مچھر کی پیداوار کے لیے، مچھر کی افزائش کے لیے سازگار ہیں. بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، آگے بہت بڑا خطرہ ہے کہ جس لیول پہ یہ بارشیں ہو رہی ہیں تو جگہ جگہ پہ پاؤنڈنگ ہو جائے گی. پوٹینشیل سائٹس آف بریڈنگ جو ہے وہ بڑھ جائیں گی مچھر کے، اور اتنی ہی ظاہر ہے مچھر کی پروڈکشن ہوگی تو اتنا ہی زیادہ چانس ہے ڈینگی کا بھی. اچھا سر، ایک مسئلہ اور آ رہا ہے نشتر ہاسپٹل میں، انسولین کی جو شارٹیج ہوئی پڑی ہے، اس کے بارے میں بتائیے یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ آل اوور پاکستان شارٹیج ہے، صرف نشتر میں نہیں ہے. وین آئی کیم ہیئر ان اکتوبر تو ہمارے پاس انسولین بالکل بھی نہیں تھی. پھر ہم نے اپنی ایفرٹس کے ساتھ جو ہے کمپنیز کے ساتھ بات کر کے جو ہم نے کچھ انسولین اویلیبل کروا لی ہے. ہمارے پاس اس وقت انسولین موجود ہے، لیکن وہ صرف انڈور پیشنٹس کو جو ہے نا جی، ہم جو اندرونی ہماری جو ضروریات ہیں ہاسپٹل کی اس کو پورا کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس اتنا بلک نہیں ہے کیونکہ وینڈر جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنے سے انکاری ہو گئے، کیونکہ امپورٹ کا پرابلم ہے، ایل سیز کا پرابلم ہے، یہ امپورٹڈ ڈرگ ہے. اس لیے جو ہے تھوڑا سا پرابلم آل اوور پاکستان ہی آ رہا ہے، مارکیٹ کے اندر سے بھی نہیں ملے. لیکن انڈور پیشنٹس کے اوپر ہمارے پاس جتنے پیشنٹ داخل ہیں، 3000 پیشنٹ ہمارے پاس داخل ہیں، اور جن کو انسولین کی ضرورت ہے وہ ہم انسولین اپنے پاس سے دے رہے ہیں ان کو. سر، نشتر کے حوالے سے اپنے پیشنٹس کو، ان کے لواحقین کو یا عوام کو کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ دیکھیں جی، نشتر اس علاقے کا، اس ریجن کا اور ملک کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے. یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ کو اگر خدا نخواستہ بیماری گھیر لیتی ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو انسٹیڈ کے نشتر میں آپ اس وقت آئیں جب آپ کو ہر طرف سے انکار ہو جائے. آپ فرسٹ ہینڈ نشتر کے ساتھ رابطہ قائم کریں، داخل ہوں، انشاءاللہ آپ کو علاج معالجہ کی بہترین سہولتیں میسر آئیں گی. یہ میرا جو ہے پیغام ہے سب کے لیے. آپ کو ایکس کی طرف ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو پہلے وہ چھوٹے موٹے حکیم ٹائپ کو ایکس جو ہیں ان کے پاس جائے گا، پھر پیر فقیر یہ وہ، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے انکار کیا تو نشتر آ گیا. اور جب تک وہ نشتر آتا ہے تو اس وقت ظاہر ہے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے. اور پھر نشتر میں بھی ظاہر ہے ڈاکٹر ہی ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں کہ جو موت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ معاف کرے کہ نئی زندگی ڈال دیں گے. تو اس وقت تک پیشنٹ جتنا سیریس ہوگا اس کی مورٹیلٹی ڈیفینیٹلی اتنی ہی ہوگی. تو آپ فرسٹ ہینڈ کوشش کریں مریض کو جلد از جلد نشتر لے کے آئیں. یہاں پہ علاج و معالجے کی آپ کو بہترین سہولتیں ایشور کروا رہا ہوں میں. بہت شکریہ راؤ صاحب، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے بہت قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں بہت انفارمیٹیو باتیں بتائیں. تو راؤ امجد صاحب ایم ایس نشتر ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ نشتر ہاسپٹل کے حوالے سے کیا کیا ہرڈلز ہیں اور مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا اصلاحات کی ہیں، ان کی طرف سے کیا کیا اقدامات ہوئے. تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے وینس نیوز چینل. اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.